وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ بھنی ہوئی بکری کا گوشت پیش کیا گیا۔ اب عرب کے وہ اس معاشرے میں جہاں روکھی سوکھی بھی مشکل سے لوگوں کو ملتی تھی، اللہ نے ایک نبی کی برکت سے، دین اسلام کی برکت سے انہیں یہ عروج دیا کہ وہ اس قسم کے مہنگے مہنگے کھانے بھی افورڈ کرنا شروع ہو گئے۔ یہ وہی ابو ہریرہ ہیں جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ میرے پر کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، میں اصحاب صفہ میں سے تھا، پیٹ کے بل لیٹا ہوتا تھا، اور راستے میں چلنے والے لوگ مجھے ٹھڈا مار کے چیک کرتے تھے کہ مرغی کا دورہ تو نہیں سے پڑا ہوا، اور میں اپنی بھوک کی وجہ سے لیٹا ہوتا تھا، اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ سکوں۔ اور وہی ابو ہریرہ نے یہ وقت بھی دیکھا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم بھوکے مرو گے یا تم شرک کرنا شروع کر دو گے، مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کے مال کے دہانے تم پہ کھول دیے جائیں گے اور تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے لڑو گے اور اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں ہو گئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ جب یہ حدیثیں بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم اسی فتنے میں مبتلا نہ ہو گئے ہوں، اور جو بدر و احد میں شہید ہو گئے وہ انہوں نے جنت کا پھل حاصل کر لیا، ہمیں کہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دنیا میں ہی نہ دے رہا ہو، وہ ڈرتے رہتے۔ تو بخاری میں کہ وہ بھنی ہوئی بکری کا گوشت جب ان کو پیش کیا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً وہ حدیثیں یاد آ گئیں کہ مجھے یہ خطرہ نہیں کہ بھوکے مرو بلکہ دنیا کے دہانے تم پہ کھول دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کو نبی الاسلام کی وہ فقر اور وہ آپ کی غربت اور آپ کے فاقے یاد آئے، اور وہ صحابہ جو غزوہ احد کے اندر، بدر کے اندر بڑی غربت کس پرسی کی حالت میں شہید ہوئے، ان کی ساری باتیں ان کو ریمائنڈ ہونا شروع ہوئیں، اور وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی تو پوری زندگی اسی طرح گزری ہے، انہوں نے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ اس طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایک اور صحابی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے یا کوئی اور، ان کے سامنے جب ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا یا وہ مشروب، تو بس وہ پکڑ کے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھی تو بڑی غربت میں دنیا سے چلے گئے، ان کی محنتوں کا پھل ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ وہ پانی بھی ان کے ہاتھ میں ہی رہ گیا، پی نہیں سکے۔ تو ویسے یہ بڑا مشکل وقت تھا۔ میں کہتا ہوں یہ فلموں میں جو کچھ آپ ٹریجک سٹوریاں دیکھتے اور سنتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو صحابہ کی زندگی میں آپ کو اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے۔ ایک طرف غریب بدو مکے کے، اور پھر دنیا کے امام بن گئے۔ انہوں نے اپنا پرانا وقت کبھی بھلایا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمایا ہاں میں نے بھی چند درہم کے عوض، بڑے حقیر سے مال کے عوض مکے کے لوگوں کی بکریاں چرائیں، یعنی یہ میں نے غربت کا وہ وقت دیکھا ہے۔